4 مہینوں کے بعد گھر پلٹ کے آتے ہیں، آپ کے گھر میں ہیں۔ میں آپ سے وعدہ تو نہیں لیتا، نہ میں ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، نہ زبانی وعدہ لوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ نے اس وعدے کو پورا نہ کیا تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور میں بھی گناہ، ورنہ تو مولوی اجازت ہوندی ہے 5 وقت دی نماز پڑھو گیا کہ پڑھا گیا کہ ہاتھ کھڑے کرو، میں ہاتھ کھڑے کر دے۔ کتنے پڑھتے ہیں ان میں؟ نماز وہ اگے نہیں پڑھتا، تو اس کو جھوٹا وعدہ بھی کروا دے، ایک اور گناہ اس نے ذمہ پا دے۔ بالکل زبان سے وعدہ میں نہیں کروانا چاہتا، وعدہ کرنا ہے اس رب سے جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ اس دل میں وعدہ کرنا ہے، میں اپنے ایک بیٹے کو یا بھتیجے کو یا بھانجے کو یا پوتے کو یا دوتے کو یا چھوٹے بھائی کو کوشش کروں گا، میں بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں، بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں، کوشش کروں گا کہ ہمارا وہ بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے۔ اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں، جو بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، ٹاپ ذہین بچے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ایف اے ہیں، بی اے کر لیا، ایف اے، ان بچوں سے میں کہوں گا ذرا ہمت کرو، ہمت کرو۔ آپ ذہین ہیں، یونیورسٹیوں میں ٹاپ کرتی ہیں، آپ کا حافظہ بہتر ہے، آؤ صرف 4-5 مہینے لگیں گے، اللہ آپ کو حافظ بنا دے گا، اس تو فائدہ حاصل کرو۔ میں ایک جگہ پہ گیا، میں سن کے حیران ہو گیا کہ وہاں بچیوں کا مدرسہ تھا، لڑکیوں کا، انہوں نے اعلان کیا فلاں آدمی کی بیٹی نے 29 دنوں وچ قرآن حفظ کیتا۔ سبحان اللہ۔ ذہین لوگوں کے آگے کیا ہے؟ نور پور میں ایک عالم ہے، ہمارے مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، میں ان کے پاس تقریر کرنے گیا، انہوں نے کہا میں نے دورہ حدیث پڑھنے کے بعد حفظ کرنا شروع کیا، مجھے شوق آیا بھئی حفظ کرنا چاہیے، میں عالم بن چکا تھا۔ رمضان، پہلی رمضان، شعبان کی آخری تاریخ تھی، میں نے حفظ کرنا شروع کیا، 1.25 سپارہ میں نے حفظ کیا، رات کو سنا دیا۔ 29 دنوں میں نے قرآن حفظ کر کے تراویح میں سنا دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پوری تراویح میں صرف ایک غلطی آئی۔ جو ذہین بچے ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں، جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اپنا ذہن بنائیں، کوئی حفظ قرآن کر دے، اے مطلب ہے مسیح بڑھ جانا، تسی مسیح بڑھ جانا جے، اس لیے حفظ کرنا ہے کہ یہاں کوئی کلاس پڑھانی ہے آپ نے، حفظ اس لیے کرنا ہے کہ حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ کہیں گے میں نے تیرے لیے کوئی منزل، کوئی بلڈنگ مقرر نہیں کی، اقرا ورتقے ورتل، تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھی۔ بعض علماء نے لکھا جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں۔ درجہ یہ نہ سمجھنا جیسے یہ ہے 14 فٹ، دوسرا درجہ 28 فٹ، تیسرا درجہ 42، یہ درجے سے مراد نہیں ہے۔ جنت کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان، یہ ایک درجہ ہے۔ اقرا ورتقے، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ میں کالج یونیورسٹیوں کے ٹاپ کرنے والے بچوں سے، ذہین بچوں سے کہوں گا آئیے تھوڑا سا وقت لگائیے، 5-6-7 مہینے لگائیے، آپ حفظ کر جائیں گے۔ خدا دی قسمیں جتنی بھی دنیا دیا ڈگریاں لینیاں نا لے لے، اس ڈگری دا کوئی مقابلہ نہیں کہ تیرے سینے میں اللہ کا قرآن حفظ ہو، پھر تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کو عزتیں مل گئی، تیرے ماں باپ کو بھی کیا ملے؟ عزتیں ملے، تیری وجہ سے ملے۔ یار ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یہ میری بات آپ نے ذرا ڈوب کے سنی، اس کی لذت لینی ہے، آپ نے لذت لینی ہے۔
اس بات کی ذرا لذت لے یار. ایک آدمی کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے. رمضان مبارک آیا, بیٹا محراب میں مصلے پہ اور اس کا باپ پچھلی صف میں کھڑے ہو کے کہتا ہے پیچھے اس امام دے خدا دی قسم اس والد دا سر تے آسمان نہ لگ جانا. بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے بیٹے کے پیچھے اس امام دے. کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. کسی نے اخبار میں ایک لقمہ دے دیا, ایک مصرع, کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی, اور اس نے چیلنج کیا اس شعر کو مکمل کرو. کعبے کی طرف تو منہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. ایک بندے نے شعر مکمل کیا, میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی. باپ بھی تو قبلے کی طرح, باپ بھی تو کعبے کی طرح ہوتا. اس باپ سے زیادہ عظمت والا کوئی بندہ ہو سکتا ہے جس کا بیٹا سینکڑوں بندوں کے سامنے کھڑا ہو اور خدا دی قسم وزیر اعظم بھی آئے گا تے پیچھے کھلوئے گا, گورنر آئے گا پیچھے, کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر پیچھے, حافظ قرآن. نیت کرو اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنانا ہے, کسی بھتیجے بھانجے کو حافظ بنانا ہے, اس کی بھی آخرت سنورے ہماری بھی آخرت سنورے. حافظ قرآن کے 10 رشتہ دار, یہ جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے یہاں ان کے چچا ماموں موجود ہوں گے, بھائی, گھر میں پھوپھیاں ماسیاں بہنیں موجود ہیں. سنو, حافظ قرآن کے 10 رشتہ دار, کتنے 10 ہیں, مومن مسلمان ہیں, لیکن کچھ جرم ایسے کیے تھے دنیا میں جس کے لیے سزا مقرر ہوئی. لے جاؤ ان کو جہنم میں, یہ اپنی سزا بھگتیں پھر یہ جنت میں لے جائے جائیں گے. حافظ قرآن کو پتہ چلے گا میرا بھائی, میری بہن, میرا چچا, میرا ماموں, میری پھوپھی, میری خالہ, اور جہنم کی طرف حافظ قرآن اللہ سے شفاعت کی اجازت طلب کرے گا. مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے, اللہ اسے اجازت دیں گے, وہ 10 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا, اللہ انہیں جہنم سے واپس بلا کے جنت میں پہنچا دے. ایک بچہ حافظ بنا, ایک بچہ, اس کے ذرا آخرت میں فوائد دیکھیے, فوائد دنیا نہ دیکھیے. تو اس سے تو مر گئے ہو. بیٹے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ اسی بھوکتے مر گئے, سارے بھوکتے مر گئے جی. بیٹے کو مولوی تو بنا دوں, کھائے گا. خدا دی قسم تواڈے تو زیادہ یو ٹرن لینے والا بندہ میں ویکھیا ہی دنیا تے کوئی. تسی انہاں پیراں تے یو ٹرن لیندے ہو. کس طرح؟ بیٹے کو مولوی بناؤں گا, کھائے گا کہاں سے؟ اور دوسرے قدم پہ کہتے ہیں مولوی بڑا کھاندے نے. اسی قدم پہ پھر گئے آپ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہوئے, حکیم الامت. وہ خطوں کے بڑے مختصر جواب دیا کرتے, ہاں نہ بس. کسی بندے نے ان کو خط لکھا, آپ نے ساری دنیا کو مشرک بنا دیا. تھانوی صاحب لکھا, بنا کی نون پر ایک نقطہ اور ڈالو. بنا نون پر ایک نقطہ اور ڈالو. مشرک بنا نہیں دیا, مشرک بتا دیا. بھئی یہ شرک ہوتا ہے. وہ اس طرح جواب لکھا کرتے تھے. کسی بندے نے لکھا, مولوی بنانا چاہتا ہوں بیٹے کو, پھر سوچتا ہوں کھائے گا کہاں سے,
थानवी साहब ने कहा जो रब जंगल के दरिंदों को रोजी देता है वो रब हाफिज कुरान को भूखा रखेगा। यह तहकीकी जवाब था। आगे इल्ज़ामी जवाब दिया और फरमाया अगर तुझे एतबार नहीं आता किसी मकामी मस्जिद में जा और जाके देख ए राती खांदे भी है नहीं, सुबह उवा रोटियां सुखा के बेचते भी है नहीं। भूख से कौन मरता है? मौलवी ते भूख नाल मर जाए। इन्ना लिल्लाह, इस जदा भी मरना रज के ही मरना, बदहजमी होनी से मर जाना। भूख से नहीं मरता मौलवी। एक बच्चे का फैसला करें आज, जिस तरह मौलाना तारिक अजीज साहब ने आपसे अपील, आपका ये ताउन है, वो तो चौधरी हजरात ताउन कर रहे हैं, आप भी करें, लेकिन ये ताउन तो करें ना कि फायदा हो, चराग तले अंधेरा न रहे।